السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ضروری معلومات، پارٹ نمبر 5۔ آج کے درس میں ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کچھ ضروری قاعدے سیکھیں گے۔ قاعدے یعنی رولز۔ اس کو سیکھنے پر آسانی ہو جائے گی سمجھنا باتوں کو، بات مختصر بھی ہوگی اور آسانی ہو جائے گی۔ تو بہت سے قاعدے ہیں، اس میں سے 5 اہم قاعدے انشاءاللہ ہم سیکھیں گے آج کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں 5 اہم قاعدے یعنی 5 اہم رولز۔ کیا کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے سارے نام حسنی ہیں، اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، بہترین ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اسی کو کہتے ہیں عربی میں اسماء حسنی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ یہ دلیل ہے سورہ اعراف آیت نمبر 180 کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین اور اچھے اچھے نام ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے بہترین اور اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے۔ اسماء حسنی یعنی بہترین نام، اچھے اچھے نام۔ تو پہلا قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے ہیں، بہترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اچھے ہیں، بہترین ہیں۔ یہ پہلا قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں اس کے اندر صفت بھی پائی جاتی ہے۔ نام کے اندر صفت بھی، یعنی ہر نام کے اندر ایک معنی بھی پایا جاتا ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ مثلا اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے الرحمن، تو اس کے اندر صفت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ رحم کرنے والا ہے، تو رحمت صفت ہو گئی، اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ الغفور اللہ کے نام میں سے ایک نام ہے، تو الغفور تو نام ہوا، صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مغفرت کرتا ہے، اللہ معاف کرتا ہے، یہ اس کا معنی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر ایک معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام ہے اور ہر نام کے اندر معنی ہے، یعنی ہر نام کی میننگ ہے۔ بغیر میننگ کا کوئی نام نہیں ہے کہ بس ایسے ہی نام ہو گیا، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ ہر نام کے اندر میننگ ہے، ہر نام کا ایک مطلب ہے، اس کا معنی ہوتا ہے۔ کوئی بھی نام لے لیں، قدوس لے لیں، غفور لے لیں، قوی لے لیں، کریم لے لیں، علیم لیجئے، بے شمار نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ جو بھی نام ہے ہر نام کے اندر ایک معنی ہے۔ حکیم لے لیں، حکیم نام ہے، میننگ کیا ہے کہ اللہ حکمت والا ہے، ہر کام اللہ حکمت سے کرتا ہے، کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کوئی بھی سسٹم ہے، نظام شرعی، کوئی مسئلہ ہو یا دنیا کا جو سسٹم ہو، بارش کا ہونا نہیں ہونا، دن کا ہونا رات کا ہونا، گرمی لگنا ٹھنڈی، کوئی بھی اللہ کے جو نظام میں سسٹم ہے یا کوئی شرعی مسئلہ ہے، ہر کام حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، بغیر حکمت کے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ تو دوسرا قاعدہ یہ ہو کہ ہر نام کے اندر معنی پایا جاتا ہے، اس کے اندر صفت ہوتی ہے۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں سب توقیفی ہیں، اس میں اجتہاد کی اور عقل اس کے اندر داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تیسرا قاعدہ۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی یعنی سب نام اللہ کی طرف سے ہے، جیسے نام آیا اس کو ماننا ہے، اس کے اندر ہم عقل نہیں لگا سکتے، یعنی اس میں اجتہاد نہیں کر سکتا کوئی کہ اجتہاد کر کے، کوشش کر کے، قیاس کر کے وہ 2-4 نام اور لگا دے، جوڑ دے، گھٹا دے، بڑھا دے۔ نہیں، یہ اللہ کے نام توقیفی ہیں، تو ہم کو انہی ناموں کا استعمال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے پکارنا ہے جو نام قرآن میں یا حدیث میں، جن ناموں کو اللہ نے بتایا یا جن ناموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا ہے، ہم اسی نام کو استعمال کر سکتے ہیں اللہ کے لیے۔ بس ہم اپنی طرف سے کچھ نام بڑھا نہیں سکتے ہیں اور کچھ گھٹا نہیں سکتے۔ تو نام سب توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کچھ گھٹائے بڑھائے، ایڈ نہیں کر سکتے ہم اللہ کے ناموں میں۔ چوتھا قاعدہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، کوئی فکس نہیں ہے کہ 99 ہی ہے، بلکہ بے شمار ہے۔ تو یہ بھی قاعدہ ہے اللہ کے ناموں کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یہ بات پہلے درس میں گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں ان ناموں کے ذریعے جو نام تو نے بتایا ہے، اور ان ناموں کے ذریعے جو نام تو نے کسی کو سکھایا ہے، اور ان ناموں کے ذریعے بھی دعا کرتا ہوں میں جو نام تیرے پاس خاص ہے، غیب میں ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اور بہت سے نام ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، غیب میں ہیں، اور وہ باتیں نہیں بتائی گئی، ان ناموں کا ذکر نہیں آیا ہمارے سامنے۔ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ اتفاق بھی ہے، علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہے، فکس نہیں ہے 99، بے شمار نام ہے۔ اور پانچواں اہم قاعدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کہ الحاد اللہ کے نام میں نہیں کر سکتے، الحاد اللہ کے نام میں نہیں کر سکتے، یہ بہت اہم قاعدہ ہے۔ الحاد مطلب الحاد، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک طرف مائل ہو جانا، کسی ایک سائڈ ہو جانا، اس کو کہتے ہیں الحاد۔ یہ لغوی معنی ہوا۔ اور اللہ کے نام میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اللہ کے نام کو بدل دیا جائے، نعوذ باللہ، یا اللہ کے نام کو کسی اور کے نام سے میچ کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارا جائے جو نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یا پھر اللہ کے نام میں تھوڑی تبدیلی کر کے کسی غیر اللہ کا نام رکھ دیا جائے، جیسے کافروں نے رکھا تھا عزا نام، لات، عزا نام رکھا تھا کافروں نے، مشرکین مکہ نے بتوں کا نام رکھ دیا تھا عزا، اور لات رکھ دیا تھا بتوں کا نام۔ تو ان تمام چیزوں کو الحاد کہتے ہیں۔ تو گویا الحاد کی کئی صورتیں ہیں، کئی شکلیں ہوتی ہیں، کئی قسمیں الحاد کی۔ تو کوئی اللہ کے نام کا انکار کر دے، یہ بھی الحاد ہے۔ کوئی اللہ کے نام کو میچ کرے کسی اور کے نام سے، یہ بھی الحاد ہے۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ کو ان ناموں سے پکارا جائے جو نام نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اس کو بھی الحاد کہتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لفظ خدا یہ فارسی کا ورڈ ہے، یہ عربی ورڈ نہیں ہے، اور یہ نام خدا نہ قرآن میں نہ حدیث میں، اس لیے بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، تو دیکھیے کتنا خطرناک معاملہ ہے، آپ بہت بڑے گناہ میں پڑ سکتے ہیں۔ اور پھر پریشانی کیا، جو اللہ کے نام بے شمار ہیں، اتنے سارے نام ہیں، تو ان ناموں کو چھوڑ کے انسان کیوں اس نام کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو نام نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہے؟ کیا اتنی سی باتیں ہم مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ خاص کر جو اردو داں ہیں، جو عربی اشعار ہے، اس میں دیکھیے اللہ رحم فرمائے، اللہ معاف کرے، کہ عام طور پہ اشعار کے اندر جب اللہ کے نام آتا ہے، صفت آتی ہے یا پھر اللہ کی تعریف کی آتی ہے، تو ماشاء اللہ اچھے اچھے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب نام کی بات لفظ خدا استعمال کر لیتے ہیں، تو خدا، لفظ خدا سے بچنا چاہیے۔ دوسرے نام اللہ کے ہیں جو حدیث قرآن میں، اس ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے بڑے گناہ میں پڑ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا الحاد کرنے سے، تو اس کو کہتے ہیں الحاد۔ تو الحاد کی کئی صورتیں ہیں۔ اب الحاد کی جو بھی صورتیں ہوں، جو بھی شکلیں ہوں، جو بھی قسمیں ہوں، اللہ کے نام میں الحاد کرنا یہ ساری کی ساری حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ان لوگوں سے تعلق نہ رکھیں، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، ان لوگوں سے تعلق مت رکھیں جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو ضرور ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، گویا دھمکی دی گئی ہے، سزا، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سزا ہے۔ گویا الحاد کرنا اللہ کے ناموں میں یہ حرام ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ 5 قاعدے ہوئے۔ نمبر 1 کہ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، بہترین ہیں۔ دوسرا قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نام میں اس کی میننگ پائی جاتی ہے، اس کا معنی پایا جاتا ہے، ہر نام کا معنی ہے۔ نمبر 3 کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام توقیفی ہیں، اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ چوتھا قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، 99 سے بھی زیادہ ہے۔
5واں قاعدہ کہ اللہ کے نام میں الحاد کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اللہ کا جو نام آیا ہے اسی نام سے پکارا جائے، ہم اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں کر سکتے، تو اللہ کے نام میں الحاد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 5واں قاعدہ ہوگا۔ اب الحاد کا کیا مطلب ہے وہ بھی بتایا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔